ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو فلما کتب علیہم القتال پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا تو جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو وہ ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا لولا اخرتنا الی اجل قریب کیوں نہ تو نے ہمیں کچھ اور مہلت دی ہوتی کچھ ہمیں وقت اور دے دیا ہوتا قل متاع الدنیا قلیل آپ کہیے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس آیت کا جو شان نزول ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جو ہیں وہ اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ قتادہ بیان کرتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ جنگ کرنا چاہتے تھے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم مکہ المکرمہ میں ہی مشرکوں کے ساتھ جنگ کریں یا رسول اللہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم کافروں کے ساتھ جنگ کریں ہجرت سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا ابھی مجھے کفار سے قتال کی جہاد کی اجازت نہیں ملی ابھی جن سے تو اس وقت حکم یہی تھا کہ بھئی آپ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں ابھی جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روکیں جب اس کا وقت آئے گا جہاد کا تو ہم آپ کو حکم دے دیں گے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روکو نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو تو ان کو منع کیا گیا تھا کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم
مشرکین کے ساتھ ہم جنگ کریں، تو اس وقت جہاد کی اجازت نہیں ملی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت تو منع فرمایا کہ ابھی اس کی اجازت نہیں ہے. اب ہجرت کے بعد اب جب مسلمانوں کو مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، حکم ملا، تو اب ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو مکروہ جانا. یہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ فرما رہی ہیں، انہوں نے اس کو مکروہ جانا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی جہاد جون سے، تو اب جب جہاد کی اجازت ہو گئی، حکم ہو گیا، تو اب وہ ذرا اس سے تھوڑا سا کترانے لگی جون سے. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ. پہلے اجازت مانگتے تھے، اس وقت نہیں تھا اجازت کا وقت. اب جب جہاد کی اجازت دی گئی، اور اب یہ لوگ کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ میں. اب ذرا ڈرنے لگے تو کہنے لگے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ. تو انہوں نے کہا اے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اب کہنے لگے لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہ دی، ہمیں کچھ اور مہلت دے دیتا. تو اب بعض لوگوں نے اس کو مکروہ جانا. اب جب جہاد کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت ہی بہتر ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو جہنمی ہیں، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے اور کیا نہیں کہا جاتا، مگر جو آخرت کے اجر اور ثواب کو سمجھتی ہیں ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. تو کچھ نے کہا کہ اس آیت میں اصل میں جو جہاد سے منع کرنے والے لوگ تھے، ان میں کچھ تو ایسے مسلمان تھے جو نئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، یا کمزور ضعیف مسلمان تھے، یا کچھ نے کہا کہ یہ تھے ہی منافق. انہوں نے کہا کہ مسلمان ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، مسلمان ایسی بات نہیں کرے گا، کیونکہ جیسے کہ پیچھے کل کے بیان میں ذکر گزرا تھا کہ مسلمان تو وہ ہیں جو یہ سودا کر چکے اللہ کے ساتھ اپنی جانوں کے بدلے میں آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور جو اجر ہے اور جو ثواب ہے، جو آسائشیں، جو برکتیں، اس کا جنس ہے. تو بعض نے کہا کہ نہیں، یہ ان میں مسلمان تھے ہی نہیں. علامہ قرطبی نے اس کی جو وضاحت کی وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ
آیت منافقوں کے حق میں نازل ہوئی ہے. جیسے بعض نے کہا نا کہ نہیں اس میں کچھ کمزور ضعیف مسلمان بھی تھے جنہوں نے کہا کہ تو نے لما کتبت علینا القتال، کہ تو نے کیوں ہم پر یہ جہاد جو ان سے فرض کر دیا. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ آیت منافقوں کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب تک نماز اور روزے کا حکم تھا اس وقت تک تو پکے مسلمان پکے مومن بنے رہے. اب منافق وہ تھے جنہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا صحابہ کرام کا یا مسلمانوں کا، بھیس بدل کر مسلمانوں یا صحابہ کرام کے اندر بیٹھتے تھے. اب پہلے تو نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے ساتھ ساتھ جو ان سے، تو اب جب جہاد کا حکم ہوا تو کہنے لگے کہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا. اب جب سر کٹانے کا وقت آیا یا لڑنے کا وقت آیا تو اب وہ ڈرنے لگے. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ایسے ڈر رہے تھے کہ جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، لوگوں سے جیسے لوگوں سے ڈرا جاتا ہے خدا سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ. تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بات وقوالوا ربنا، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ صحابہ کرام کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا. ان کا اپنا ایک انداز اور ان کی اپنی ایک اس کے اوپر تحقیق یا محبت ہے کہ وہ تو یہ دار فنا جو ہے اس کو ویسے ہی الوداع کہہ چکے تھے. وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ایک اشارے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمن تو دور اشارتاً بھی ہمیں کیا فرما رہی ہیں. کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکم سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے. وہ یا تو کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں. مگر صحابہ کرام جو اپنے ہوتے ہیں وہ آنکھ کے اشارے کو سمجھتی ہیں کہ آپ سرکار کیا چاہ رہی ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کرتی ہیں. تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے نا یہ صحابہ کرام کی زبان سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں کچھ کمزور مسلمان بھی تھے. خیر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو اس دار فنا کو الوداع کہہ کر آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں جن کا کل ذکر ہوا تھا وہ تو اس کی تیاری میں تھے. وہ تو ہر وقت بے تاب اور تیار رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی اشارہ فرمائے. تو کسی صحابی کی زبان سے وہ فرماتی ہیں یہ جملہ جو ہے یہ صادر نہیں ہو سکتا. تو اصل چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس ناپائیدار زندگی اور اس کی فنا ہو جانے والی جو آسائشیں آرام ہیں اس کے لیے ابدی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور اس کی لا زوال نعمتیں جو نعمتیں کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گی. یہاں کی نعمتیں کبھی ملتی ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہیں، کبھی زیادہ ہوتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں. ان نعمتوں کو، ان نعمتوں کے پیچھے جس کی مثال کل میں نے کہ ایک قطرے کو بھی سمندر سے وہ نسبت نہیں ہے جو آخرت کی نعمتوں کو ان نعمتوں سے ہم اگر موازنہ کریں جو نسبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ میری اور اس دنیا کی جو مثال ہے
جیسے کوئی سوار ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار راستے میں کسی درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اور اس دنیا کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی سوار دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے راستے میں کسی درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے. کتنی دیر کے لیے ٹھہرے گا؟ چند منٹ، چند گھڑیوں کے لیے آرام کرنے کے لیے، اور پھر اٹھ کر پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. بس میری اور اس دنیا کی جو مثال ہے یہ ایسی ہے. پھر وہ ادھر کو روانہ ہو جاتا ہے. تو وہ چیز اللہ پاک نے فرمائی. آگے فرمایا کل متاع دنیا قلیل، آپ کہیے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک دھاگے کے برابر بھی، اتنا بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا. ہر چیز کا فرق ظاہر ہو جائے گا. صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.